فرمائیں گے بآواز بلند سارا وقت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین بالبکاء الحسین بالمودۃ الحسین ثم الصلاة والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فدرین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین بالقاسم محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق المبین لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن احدا صلوات اتنی بواز بلند پڑھے جتنی 14 نے طاقت عطا کی ہے بواز بلند صلوات سامعین محترم عزت امام جناب عالی قابل احترام سادات و غیر سادات میرے شیعہ و اہل سنت بھائیوں لمبی چوڑی گفتگو نہیں لمبی چوڑی تقریر نہیں 2-4 جملے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حسین کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ حسین کسے کہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ اللہ کے گھر میں 35 لاکھ لوگ تھے ان میں 1.5 لاکھ بندہ مر گیا تھا حسین اتنا کریم بادشاہ ہے کہ 6 کروڑ حسین کی زری پہ بندہ تھا ایک بھی نہیں مرا حسین کسے کہتے حسین کون ہے حسین اتنا عظیم ہے کہ عظمت جھک کر سلام کرتی ہے میں یہاں پہ پہلی دفعہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور میں نے دیکھنا ہے کون ہے کہ جس کی ماں نے علی شر ولی اللہ پڑھ کے اسے دودھ پلایا ہے اور کون ہے کہ جس کی ماں نے اسے بھوک سے علی لگ کے اسے دودھ پلایا ہے میں پہلا جملہ وہ کہنا چاہتا ہوں جس پر کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے کہ حسین کسے کہتے ہیں جملہ وہ ہے کہ جس جملے میں پوری کائنات کا علم چھپا ہوا ہے حسین کسے کہتے ہیں چاچا سے جملہ کہنا چاہتا ہوں حسین کسے کہتے ہیں حسین کسے کہتے ہیں جس ہستی کے سجدے میں اللہ کی توحید چھپی ہو شریعت میں اسے حسین کہتے ہیں اور حدیث کا بولے حسین جس ہستی کے سجدے اللہ کی حقیقت چھپی شریعت حسین کہتے ہیں اللہ کو ماننے کے لیے شرط کیا ہے کہ بندہ موحد ہو مشرک نہ ہو رسول کو ماننے کے لیے شرط کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہو کافر نہ ہو علی کو ماننے کے لیے شرط کیا ہے کہ بندہ مومن ہو منافق نہ ہو اللہ کو ماننے کے لیے شرط سے کیا ہے کہ بندہ مشرک ہو مشرک نہ ہو بندہ موحد ہو اللہ کو ماننے کی شرط کیا ہے کہ بندہ موحد ہو مشرک نہ ہو رسول کو ماننے کی شرط کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہو کافر نہ ہو ممبر پہ بات کر کسی حجرے میں بیٹھ کر نہیں مولا علی بادشاہ کو ماننے کے لیے شرط کیا ہے کہ بندہ مومن ہو منافق نہ ہو میرے سر پہ قرآن رکھو حسین کو ماننے کے لیے کوئی ضرورت نہیں حسین کو ماننے کے لیے ایک ضرورت ہے کہ بندہ اندر سے غیرت مانو حسین غیرت بندوں کا امام ہے تو غیرت کو نہیں پتا کہ حسین کیا ہے ہمارے لاہور کے قریب گرو نانک رہتا ہے تو 24 گھنٹے حسین حسین کرتا تھا اس کے جینے کا مقصد حسین اس کے اٹھنے کا مقصد حسین اس کے دیکھنے کا مقصد حسین اس کے بولنے کا مقصد حسین اس کے سننے کا مقصد حسین اس کی سیرت حسین اس کی صورت حسین اس کا کردار حسین اس کی گفتار حسین اس کا اٹھنا حسین اس کا دیکھنا حسین اس کا بولنا حسین اس کی شریعت حسین اس کی طریقت حسین اس کی تربیت حسین اس کا علم حسین اس کا علم حسین اس کی ثقافت حسین اس کا چلنا حسین 24 گھنٹے حسین حسین کرتا تھا ایک بندہ قریب
گرو کہتا ہے اپنے گھر جا کر اپنی بہن سے شادی کر لے، اپنے گھر جا کر اپنی بہن سے شادی کر لے. اسے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا میرا زمین گوارا نہیں کرتا. گرو نے کہا مورکھ اسی زمین کا نام تو حسین. میرے علی حق تیرا احسان.